سبسکرائب کیجیے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب کی کئی قسمیں ہیں، قلب عاصم، قلب منیب، قلب سلیم، لیکن مجھے آج قلب کی اقسام پر گفتگو نہیں کرنی، بلکہ مجھے یہ بتانا ہے کہ امام عشق و محبت کے پاس جو دل تھا وہ دل ایسا تھا جو قیامت میں نفع پہنچانے والا دل تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا قلب سلیم قیامت کے دن نفع پہنچائے گا۔ قلب سلیم کہتے ہیں وہ دل جو برے خیالات سے، برے عقائد سے پاک و صاف ہو اور یقین کا مرکز ہو اور کامیابی اور کامرانی کی طرف رہنمائی کرتا ہو، اور اس کا مقصد بھی قرب خدا کی دولت سے مالا مال ہونا ہو۔ ایسا قلب اگر کسی کو نصیب ہو جائے جس میں برے عقائد نہ ہوں، برے خیالات نہ ہوں، اور یقین کا مرکز ہو اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، اللہ کی خوشنودی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، مقاصد کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، تو ایسا دل کل بروز قیامت نفع پہنچائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایمان کی جگہ بھی دل ہی رکھی کہ ایمان دل ہی میں ہوتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ایمان کی ڈیفینیشن بھی یہی بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، جس کے سینے میں ایمان رچ بس جاتا ہے، گویا اس کا سینہ اللہ عز و جل نے اس کا دل قلب سلیم بنا دیا ہے، برے خیالات سے بچ رہا ہے، برے وساوس سے بچ رہا ہے، برے عقائد سے بچ رہا ہے، اور یقین کا مرکز ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے جو اطاعت کا حکم دیا ہے اس کی طرف وہ دل رہنمائی کر رہا ہے۔ ایسا دل قیامت میں نفع پہنچائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا دل وہی قلب سلیم تھا۔ دل، اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ، کان اور دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔ آنکھ سے کیا دیکھا، کان سے کیا سنا، اور دل کس کو دیا، کس کی محبت میں دل کو گرفتار کیا، قیامت میں اللہ عز و جل اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دل جسم کا بادشاہ ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، رشتہ دار اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ پتہ چلا دل حضور کو دینا چاہیے، دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گرفتار رکھنا چاہیے، اور جب کسی کو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جاتی ہے، تو وہ دل اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے دل سے نکلی ہوئی کسی بات کو مولا رد نہیں فرماتا، بلکہ مولا اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایسا شخص جس کے دل میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا چراغ جل رہا ہو، اس دل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا،
ایسے شخص کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی، رسوا نہیں کر سکتی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے دل کی کیفیت کو۔ ان کا دل یاد رسول میں کتنا ڈوبا ہوا تھا، ان کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا ڈوبا ہوا تھا، ان کا دل مدینے کی محبت میں کتنا تڑپتا تھا، ان کا دل یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا تڑپتا تھا۔ ان کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت نہیں، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو جاتی، آپ کے شہر پاک سے جو چیز منسوب ہو جاتی، امام عشق و محبت کے دل میں اس کی محبت بھی بے پناہ پیدا ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں بے شمار مرتبہ آپ نے یہ شعر سنا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ علامہ فیض احمد اویسی صاحب علیہ الرحمت والرضوان نے اس شعر کی تشریح کے اندر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ امام عشق و محبت نے یہ جو فرمایا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، یعنی امام عشق و محبت مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے، حاضری کے لیے بے قرار و بے چین تھے۔ اسی وقت امام عشق و محبت نے کہا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، یعنی آج تم جو مدینے کی یاد کے اندر تڑپ رہے ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، یہ تمہاری بے قراری ایک دن اس طرح سے ختم ہو جائے گی کہ تم مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھو گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ مفسرین کرام نے فرمایا آیت میں ارض اللہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں اگر دیکھا جائے تو ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین کا مالک اللہ ہے، لیکن میرے کریم نے مدینے کے حوالے سے فرمایا ارض اللہ، اللہ کی زمین، خاص طور پر اس میں ہجرت کے حوالے سے فرمایا، اور ارض اللہ سے مراد مدینہ منورہ لے کر دنیا کو یہ بتا دیا، یوں تو ساری زمین میری زمین ہے، لیکن جس زمین کو خاص میں اپنی طرف منسوب کرتا ہوں وہ زمین ہے جہاں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، جس زمین سے میرے محبوب کو میں نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں انسان اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اللہ عز و جل نے اسے پیدا فرمایا۔ آقا مدینے کی مٹی سے پیدا ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ کو دارالامان بھی کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ جو شخص پہنچ گیا اس کے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے مدینے میں مرنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مدینے میں مر جائے تو اس کے لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یعنی مدینہ منورہ میں اگر کسی کی ایمان پر موت ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یعنی آدمی سیدھا وہاں سے جنت کا مسافر بن جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں،
امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے دل کا قرار مدینہ تھا، مدینے کی محبت تھی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اسی لیے ایک مقام پر کہتے ہیں جان و دل، ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جان و دل، اللہ اکبر۔ امام احمد رضا بظاہر ہندوستان میں ہوتے تھے، لیکن ان کا پورا وجود ایسا لگتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہوگا، اور وہ ہمیشہ اسی تصور میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کی قلمی جولانیوں کا جو نتیجہ ہے، اور قلمی جولانیوں کے جو آپ کو جلوے نظر آ رہے ہیں، اور قلمی جولانیاں جو نظر آ رہی ہیں، یہ سب کچھ اسی مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے ملنے والے فیض کا نتیجہ ہے، جہاں سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ رہتے کہیں بھی تھے لیکن تصور ان کا مدینے کی طرف ہوتا، اور ان کا دل بھی مدینہ منورہ میں ہمیشہ لگا ہوا رہتا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینہ منورہ کی محبت ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے، لیکن امام عشق و محبت کی محبت کا عالم مدینہ منورہ سے متعلق بڑی عظیم محبت تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مدینہ کی محبت کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی خود اپنے دل کا پتہ بتاتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، یعنی خود اپنے سے مخاطب اپنے دل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اپنے دل کی تلاش میں نکلے تو اے رضا تیرا دل کہاں ملا۔ اللہ اللہ، ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل کے بارے میں غور کریں، ہمارا دل کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہے، نہ جانے کتنی محبت میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، نہ جانے کتنی محبت اس کے اندر جو ہے وہ انگڑائیاں لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمارا دل اگر کوئی تلاش کرے تو کہیں بازار میں ملے گا، کہیں تفریح میں ملے گا، کہیں دنیا میں ملے گا، کہیں دنیا کی محبت میں ملے گا۔ لیکن اے امام عشق و محبت آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ خود کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یعنی دل امام احمد رضا اگر تلاش کرنا ہے تو کہیں اور نہیں، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے امام عشق و محبت اس دل کو جس دل کے اندر یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اس دل کو امام عشق و محبت نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ دل کس کو کہا اور کیسا دل ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں دل کیا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل حقیقت میں وہی دل ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے۔ جس دل میں یاد رسول نہ ہو، جس دل میں یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، وہ دل کسی لائق نہیں۔ صحیح معنوں میں دل وہی ہے جو دل یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معمور ہے۔ اگر دل ایسا نہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دل جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کے دل میں بھی، جانور کے جسم میں جو دل ہے اس میں بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کا دل پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔